معراج کے بارے میں جب ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں عموماً شکوک و شبہات دشمن کی جانب سے ڈالے جاتے ہیں اور پھر دوست بھی بعض دفعہ شک میں پڑ جاتے ہیں. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو لوگ شک میں پڑ رہے ہیں ائمہ کے فضائل میں، وہ پڑھ رہے ہیں بعض کم علم اور نادان ذاکروں کی وجہ سے، کیونکہ بعض دفعہ وہ بعض چیزیں جب غلط کہہ دیتے ہیں تو جو صحیح چیزیں ہیں وہ بھی شک میں پڑ جاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ذاکروں نے بڑی خدمت کی، شعراء نے بڑی خدمت کی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے، علماء نے بھی بڑی خدمت کی، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ غلط بات پہ نہ ٹوکا جائے. جب بے بنیاد بات ہوگی اور بغیر دلیل کے بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ کسی کی ایک بات میں جب شک آئے گا یا یہ نظر آئے گا کہ یہ عام طور پر اپنے پاس سے بات کرتے ہیں، تو باقی سچی باتیں بھی شک میں پڑ جائیں گی. جیسے ہمیں یاد ایک دفعہ کسی بالکل ایک دیہات کسی آدمی نے، اللہ اسے جزا دے بیچارہ مجلس پڑھ رہا ہے لیکن کچھ صحیح پڑھنی چاہیے، آیا ٹوکنا چاہیے، بالکل پیار سے ٹوکنا چاہیے کہ جو تیر لگا حضرت علی اصغر کے وہ 1.25 من کا تھا مثلا. اب جب آپ 1.25 من کا تیر چلائیں گے، سارے پڑھے لکھے لوگ کہیں گے نا یہ غلط ہے، اس کا مطلب ہے پورے واقعہ کربلا میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مبالغہ ہے. تب کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ہمیں ٹوکنا ہوگا. کیوں ٹوکنا ہوگا؟ تاکہ باقی کربلا کے واقعات شک میں نہ پڑ جائیں اس ایک آدمی کی وجہ سے. ان چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھا، اسی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہو رہا ہے، کبھی دوست شک میں پڑ رہے ہیں، کبھی دشمن شک میں ڈال رہے ہیں. واقعہ معراج کے بارے میں روایت ہم لکھ کے لائیں تاکہ حرف بہ حرف رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی مولا امیر المومنین کے لہجے میں. اب اس میں شک ڈالا جاتا ہے کہ جی غلو ہو گیا. کہاں سے غلو ہو گیا؟ یعنی کسی سے بھی پوچھا جائے، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کہ اللہ نے کلام فرمایا، اچھا حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اچھا حضرت موسیٰ نے آواز سنی تھی کہ ہاں سنی تھی. کہاں سے آواز نکلی تھی؟ وہ آگ سے نکلی تھی. آیا اللہ کی آواز تھی؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز کو خلق کرتا ہے، فرماتا ہے. تو جو حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی، حضرت موسیٰ نے سنی تھی، ہاں سنی تھی. کوئی آواز تھی؟ ہاں آواز تھی. انسان جیسی آواز تھی یا کسی اور مخلوق جیسی آواز تھی؟ یا مثلا معاذ اللہ جانور جیسی، انسان جیسی؟ بس کوئی نہ کوئی لہجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا کوئی نہ کوئی زبان تھی کہ نہیں تھی؟ جو عبری تھی. چلو جی عبری کا لہجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لہجے میں بار بار جو ہے، کوئی مذاق میں ہم نہیں کہہ رہے، عربی میں عین عین آتا ہے، ہیبرو میں خے خے بہت آتا ہے. اگر آپ ہیبرو کو دیکھیں وہ خے بہت آتا ہے، تو بالآخر اس میں خے خے آ رہا ہوگا بار بار. تو کیا غلو ہے یہ؟ نو، کوئی غلو نہیں ہے. یہ ساری غلو کی بحث کب آتی ہے؟ جب اہل بیت علیہم السلام کا ذکر آتا ہے. تو سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم نے پہلے توجہ دلا دی. اب یہ فضیلت ہے مولا امیر المومنین کی، لیکن کیا کوئی بہت بڑی فضیلت ہے؟ نا، فضائل بہت سارے ہیں مولا امیر المومنین کو اور اشرف الانبیاء کے. یہ ایسے فضائل ہیں کہ جو قطعاً فضائل ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں ملے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان میں شک کیا جائے جو ہضم نہ ہو سکیں. سوال ہوا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہاں پر لغت ہے کہ کس لہجے میں آپ سے خطاب فرمایا شب معراج. اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ معراج کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے، وہ یہ عقیدہ ہے کہ معراج کوئی ایک نہیں ہوئی ہے. معراج ہوئی ہیں بعض روایات میں 200 سے زیادہ، وہ بھی لیمیٹڈ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف 200 ہی ہوئی ہیں، نا، ہوتی رہتی تھی. اور ہم قائل ہیں کہ معراج ہوتی تھی معراج جسمانی. یہ اشرف الانبیاء کے فضائل کو کم کرنے کے لیے اس پورے دھڑے نے کہ جہاں پر فضائل پر اٹیک ہوتا ہے، ان کی معراج کو خواب والی معراج بتایا ہے، تاکہ ان کو بس سوتے میں دوسروں کو بھی ہو سکے، آئندہ والوں کے لیے بھی راہ کھلے، تاکہ سوتے میں ہمیں بھی ہو گئی تھی ایک معراج. لیکن ہم قائل ہیں معراج جسمانی کے، اور جسمانی سے مراد جو ہے فقط ان کا جسم نہیں، جسم پہ جو تھا اور جسم کے نیچے جو تھا، یعنی نعلین کے ساتھ ہوئی تھی. یعنی جو اشرف الانبیاء کے جسم سے مس ہو گیا وہ بھی معراج پہ گیا. قال، کہ جب سوال ہوا کس لہجے میں آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج خطاب فرمایا، قال خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، کہ خطاب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں. فألہمنی ان قلت یا رب خاطبنی انت و ام علی، کہ مجھے الہام ہوا، پھر میں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ تیرا لہجہ ہے. اب ایسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، یعنی سوال فرمایا
کہ یہ تیرا لہجہ ہے یا علی کا ہے، یعنی یہ تیرا تو لہجہ ہے ہی نہیں، تو یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فقال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء لا اقاس بالناس، میں دوسری اشیاء کی طرح سے نہیں ہوں، انسانوں سے میرا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا خلقتک من نوری، میں نے تمہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے، وخلقت علی من نورک، اور علی کو خلق کیا ہے تمہارے نور سے۔ بس علی کو کس کے نور سے خلق کیا ہے؟ اپنے نور سے، ایک ہی تو نور ہے۔ خلقتک من نوری وخلقت علی من نورک، لیکن یہ سارے نور پھر کیا ہوئے؟ ایک ہی ہو گئے۔ فاطلعت، ابھی کس نے خلق فرمایا اشرف الانبیاء کے نور کو؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا کس کو؟ رسول اللہ کو۔ مولا امیر المومنین کو خلق کیا رسول اللہ کے نور سے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاطلعت، مجھے اطلاع ہے اس چیز کی۔ کیا اطلاع ہے؟ علی سرائر قلبک، تمہاری قلب کی گہرائی کا مجھے علم ہے۔ اب علم ہے تو کیا نکلا اس علم میں؟ فلم اجد فی قلبک، تو میں نے تمہارے دل میں کسی کی بھی محبت نہیں پائی، قلبک احب الیک من علی، تو تمہارے قلب میں علی سے زیادہ کسی کی بھی محبت نہیں پائی۔ خاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک، تو پس میں نے خطاب کیا تم سے کیونکہ تمہارے دل کی گہرائی میں سب سے زیادہ محبت ہے کس کی؟ علی کی، تو میں نے خطاب کیا علی کے لہجے میں تاکہ تمہیں اطمینان ہو۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ خود اشرف الانبیاء کا اپنا لہجہ ہوتا یا اللہ کا لہجہ ہوتا؟ تو اللہ کا تو لہجہ ہے نہیں، خود اشرف الانبیاء کے لہجے میں کسی سے بات، خود اشرف الانبیاء ہی کے لہجے میں اشرف الانبیاء سے بات ہوتی تو یہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اب اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ اس ہستی کے دل میں جس کی محبت ہے اسی کے لہجے میں بات کر دوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ دیکھیں اشعار ضروری ہیں، اس کا انکار نہیں ہو رہا، اشعار کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور وہ ایسا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر تقریر میں یا گفتگو میں یا لکھے ہوئے میں نہیں مل سکتا۔ تو اشعار ایک خاص صنف ہے جو ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نوحہ، مرثیہ، سوز، سلام، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور کسی کی اہمیت کو کم نہیں ہونا چاہیے۔